Hallelujah, we praise you God. यीशु नाम में बाप जी हम अपनी जुबान का, सोच का, रूह का, अक्ल का जिम्मा तुझे देते हैं कि बाप जी जो कुछ हो वो तेरी पाक रूह की मदद से हो प्यारे खुदा बाप हमारी जिंदगियों में। बाप जी तेरा कलाम जब हमारे कानों में जाए तो यीशु नाम से बंधन टूटे। In the name of Jesus, there is a power in the word of God. There is power in His word. And Lord तेरे कलाम में पावर, और यीशु नाम से इस पावर को मैं उन सब जिंदगियों के लिए मांग लेती हूँ जिनके कान में ये कलाम जाने को है। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, amen. मत्ती की अंजील, the Gospel of Matthew chapter 18 verse 1। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, पस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम ना फिरो, मतलब अगर हम इस वर्स को उर्दू की दूसरी ट्रांसलेशन में देखें तो वहां पे लिखा है, अगर तुम ना फिरो की जगह पे लिखा है, अगर तुम तौबा ना करो और बच्चे की मानिद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। आमीन। पर हमें एक सीक्रेट मिल रहा है हमारे यीशु की जुबानी जो उन्होंने अपने शागिर्दों को दिया कि आसमान की बादशाहत में बड़ा कौन है। और अगर आज मैं और आप आसमान की बादशाहत में बड़ा बनना चाहते हैं तो हमें उस बच्चे की मानिद बनना पड़ेगा, जैसा कि यीशु ने लाकर उस बच्चे को खड़ा किया बीच में। उस जगह पर यीशु खुद खड़े थे और वो बच्चा खड़ा था। आमीन। आज आसमान की बादशाहत में यीशु का दर्जा क्या है? वो खुद किसकी मानिद बना? वो खुद किसकी मानिद बना? उस छोटे बच्चे की मानिद जो बाप कह रहा था वो कर रहा था। बाप हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए मगर इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। So आज if we want to be greatest in the kingdom of God, in the kingdom of heaven, तो हमें उस बच्चे की मानिद बनना है। मानिद बनना है। रेफरेंस के लिए मैं पढ़ूंगी मत्ती की अंजील चैप्टर 10 वर्स 16 में लिखा है, चैप्टर 10 वर्स 16, देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, पर सांपों की मानिद होशियार और कबूतरों की मानिद भोले बनो। आमीन। अब यहां पे यीशु अपने शागिर्दों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो किनको, शीप्स को भेज रहे हैं फॉक्सेस के बीच में, भेड़ों को भेज रहे हैं भेड़ियों के बीच में। तो आज हमें भेड़ियों के बीच में होशियार भी रहना है। होशियारी गुनाह से करनी है, खुदा के साथ होशियारी चलाकी नहीं करनी है। होशियार हमें बनना है गुनाह से कि गुनाह हम में दाखिल ना होने पाए, गुनाह से किनारा करना है। कलाम बताता है, अगर हमें मिसाल पढ़े तो किस तरह बताता है कि कैसे एक इंसान को, एक यूथ को, एक बेटे को, एक बेटी को, एक मसीही को किस तरह गुनाह से किनारा करना है। अगर गुनाह दबक बैठा हुआ है कोने में तो रास्ता चेंज कर ले हम। अगर हमें मालूम है कि इस गैदरिंग में बैठकर हम गलत बात सुनते और गलत बात बोलते हैं, उस गैदरिंग में ना बैठें, उन लोगों को ना मिलें जो हम लोगों को गलत सिखाते हैं। आज बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में हैं। आज हमारी जिंदगी के डिसीजंस हमारे हाथ में हैं कि हमें खुदा की बादशाहत में बड़ा बनना है, खुदा की बादशाहत में होना भी है, या हम दुनिया के अंदर रहकर इस बादशाहत से हाथ धो बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। We need to humbly submit ourselves to God like Jesus brought that child for example. हम उसी एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल देते हैं, यीशु का एग्जाम्पल, दैट ही हम्बली सबमिट टू गॉड। मतलब वो भी बच्चा बना, इसलिए बाप छोटे बच्चे की तरह उसको, जैसे वो कुछ करता था, छोटे बच्चे को जैसे अप्रिशिएट करते हैं, मैं मेरे बेटे से खुश हूं, ये मेरा बेटा है, मैं इससे खुश हूं। ये कितने स्वीट वर्ड्स हैं, कितनी एप्रिसिएशन बाप अपने बेटे को दे रहा है। और आवाज आ रही है लोगों को, ये नहीं कि आवाज नहीं आ रही है।
وہ کتنا خوش اور کتنا شاد ہوگا باپ جب یسوع اس کی مرضی کو پورا کر رہا تھا اور وہ ساری راست بازی کو پورا کرتا ہوا جا رہا تھا. باپ کتنا شاد تھا کہ وہ کھلے عام آسمان کھل رہا ہے, کبوتر ہولی اسپرٹ کبوتر کی مانند اتر رہا ہے اور باپ بول رہا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس سے میں خوش ہوں. پھر شاگرد جب اس اونچے پہاڑ پہ تھے, 2 شاگرد جب اونچے پہاڑ پہ تھے, کیسے باپ نے پترس کو بولتے ہوئے انٹروین کیا اور کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی سنو, کیونکہ باپ اس سے خوش ہے, کیونکہ وہ بچہ بنا اور باپ نے بچے ہی کی طرح اس کے اوپر تھپکی دیتا تھا, بولتا تھا کہ وہ خوش ہے اس سے. آمین. So we see that even Jesus humbly like a child submit to God and all he did was rely on God. اب کیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ even Jesus relied on God؟ ہم نے تھوڑے ہی اوپر پڑھا about coin and the fish. وہ کوئن, وہ فش, وہ خود تو جیب میں پیسے لے کے نہیں گھوم رہا تھا, ہے تو وہ کنگ تھا, ہے تو وہ کنگ, تو اس کی جیب میں پیسے کیوں نہیں تھے؟ وہ باپ پہ ریلائی کر رہا تھا, وہ باپ پہ ریلائی کر رہا تھا. ادھر مچھی کے منہ میں کوئن کیسے آیا ہوگا کہ جانا وہاں پہ یوں کوئن, وہاں پہ مچھی کی وہ کرنا اور وہاں سے بھنسی ڈالنا, مچھی نکالنا, کوئن نکلے گا, دے دینا. لارڈ واز پرووائڈنگ. پھر لوگوں کو کھانا دینے کے لیے بھی اس نے اپنی طاقت پہ ریلائی نہیں کیا تھا. وہ جوان تھا کہ میں سب کچھ سارٹ آؤٹ کر دوں گا, خود سے کروں گا, خود سے کروں گا, دیکھو میں نے یہ کر دیا, دیکھو میں نے یہ کر دیا. اس نے کب کہا دیکھو میں نے یہ کر دیا؟ اس نے ہر جگہ کہا دیکھو میرے باپ نے کیا کیا. اس نے ہر جگہ باپ کے نام کو جلال دیا. آج ایک چھوٹے سے بچے کو اگر آپ اچھے سے کپڑے فراک بنا دو, اس کو بولو کہاں سے لی, اسے نہیں بولے گی کہ میں نے لی ہے, وہ یہ بولے گی میرے ماما نے دی یا میرے پاپا نے لائی. وہ ہر جگہ اپنے ماں باپ کا نام, میری ماما یہ لایا, میرا پاپا یہ لایا. That's how a childlike faith is. And that's what we see Jesus was like as well. جب اس نے 5,000 لوگوں کو کھانا کھلانا تھا, 4,000 لوگوں کو کھانا کھلانا تھا, تو کہاں سے مہیا ہوا؟ باپ نے کیا. اس نے آسمان پر روٹی لی, توڑی, شکر کیا اور وہ ملٹیپلائی ہو گئی. وہاں پہ بھی اس نے باپ پہ ریلائی کیا. He was relying all, جتنے بھی, جب اس نے لازرس کو مردوں میں سے اٹھایا تو وہاں پہ بھی اس نے باپ سے بات کی, باپ کو بولا. سو ہر ایک جگہ پہ وہ باپ پہ ریلائی کر کے معجزہ کر رہا تھا. وہ یہ نہیں بول رہا تھا میرے ہاتھ میں یہ ہے, میں وہ نہیں. اس نے ہر جگہ باپ کے نام کو جلال دیا. That is a childlike faith. And that's what we need to become. A Lord is capable and He will do it. Amen. Reference متی کی انجیل, Matthew chapter 19 verse 14. لیکن یسوع نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے. آمین. اب یہاں پر اگر ہم اوپر پڑھیں, ریفرنس پڑھیں, تو یہاں پر بچے تھے جو یسوع کے پاس آنا چاہتے تھے اور بھیڑ کی وجہ سے یا وہاں پہ لوگ بہت تھے, تو لوگ سب سے پہلے بچوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں کہ بچوں کو سائڈ پہ کرو. اور یسوع نے دیکھے کیا کہا, لیکن یسوع نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو. اب اس بات پہ بھی یسوع نے کیا کہا, کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے. مطلب کہ جن کے پاس چائلڈ لائک فیتھ ہے, آسمان کی بادشاہی ان کی ہے جن کے پاس چائلڈ لائک فیتھ ہے, جو بچے جیسے ہیں, جو بچے نہیں بن جاتے بلکہ بچوں جیسا فیتھ ہوتا ہے ان کا. باپ پہ جیسا فیتھ ہم نے یسوع میں دیکھا. آمین. Just a very small example, being a mother, میرے بچے اگر منہ سے کوئی بات نکال دیتے ہیں, it just gets stuck inside my head. وہ میرے دماغ میں بات رہ جاتی ہے. From few days رواق was asking کہ اسے فون چاہیے, مطلب جیسے میرے پاس ہے مگر اسے ٹوائے فون چاہیے. اب میں جہاں جا رہی تھی میں ٹوائے فون ڈھونڈ رہی تھی. میں ایک دکان پہ گئی, مجھے ملا, میں وہ بھی اٹھا لیا. میں نے ایک جگہ پہ ملا, وہ بھی کہ وہ بار بار توڑ دے گی, تو میں نے لے لیا. تو جب ہم انسان ہو کر اپنے بچوں کو چیزیں دینا جانتے ہیں اور یہ بھی دھیان رکھتے ہیں کہ یہ توڑ نہ دے, میں دوسرا بھی رکھ لیتی ہوں کیونکہ اسے اچھا لگتا ہے, تو آسمانی باپ ہمیں کیوں اچھی چیزیں نہ دے گا؟ Because Ruach is relying on me, my little one is relying on me for her things.
That's why I need to provide, اور کوئی نہیں کرے گا. ویسے جب ہم باپ پہ ریلائی کرتے ہیں as a child, Lord will provide. But the main point, the core point is, do we rely on him? Or we start thinking کہ ہمارے اندر کچھ ہے اور ہم خود میں کچھ بن بیٹھے ہیں. So we need to understand where we are standing. And seeing a mirror now and then, اپنے آپ کو چیک کرنا, now and then چیک کرنا بہت ضروری ہے. Praise the Lord. Verse 4. یسوع نے ہمیں کلیئرلی بتا دیا verse 4 میں کہ کیسے کرنا ہے. پس جو کوئی اپنے آپ کو, میں, آپ, ہم میں سے جو کوئی اپنے آپ کو بچے کی مانند, ہمیں بچے کی مانند چھوٹا بنانا ہے. ہم چھوٹے نہیں ہیں مگر ہمیں اس کی مانند چھوٹا بنانا ہے, وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا. آمین. So we have to become like a child خداوند کے لیے, کیونکہ وہ ہمیں بتاتا ہے, یہ بھی بات بتاتا ہے کہ وہ ہمیں بھیڑیوں کے بیچ میں بھیج رہا ہے, اور ہمیں ہوشیار بھی رہنا ہے. ہمیں گناہ سے, برائی سے, ان بری خواہشوں سے ہوشیار رہنا ہے. ہمیں خدا کے ساتھ ہوشیاری نہیں کرنی ہے. ہمیں اس کے سامنے ایک بچہ ہی رہنا ہے کہ جو کچھ کرے گا وہ کرے گا. باپ جی میں یہ کر لوں, ہر بات کے لیے اس کے سامنے چلے جائیں. باپ جی میں کیا کروں؟ Be like a child. Ask him for everything and he will provide. He will provide. And there will come a day جہاں پہ ہم لوگ ایسے رشتے میں ہو جائیں گے, ایسے رشتے تک پہنچ جائیں گے جہاں پر ہمیں زبان نہیں کھولنے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ وہ نیند میں دے دے گا. مطلب ہمیں بولنا, اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں زبان نہیں کھولنی پڑے گی, وہ نیند میں دے دے گا. مطلب ہمارے خواب پورے ہو جائیں گے. مطلب کہ ہر وہ چیز جس کی ہمیں خواہش ہے, جو ہمارا دل کرتا ہے, وہ ہمیں دے دے گا, وہ ہمیں دے دے گا. Because he knows that we know how to take care of things now. ہمیں رسپانسبل بننا ہے, رسپانسبلٹی دکھانی کہ اگر ہمیں باپ گاڑی دے گا تو ہم گاڑی جا کے مار نہیں دیں گے. اگر وہ پیسہ دے گا تو ہم عیاشی میں نہیں چلے جائیں گے. جیسے ہم بدلیں گے ویسے ہمارا باپ کے دینے کا طریقہ بدلے گا. آمین. اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. آمین. Something new in verse 5. There is new in verse 5. ایک دم ایک نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے. ابھی یسوع بچے کی بات کر رہے ہیں کہ جو کوئی اس بچے کی مانند چھوٹا بنے گا وہی آسمان کی بادشاہت میں بڑا ہوگا. آمین. And now Jesus is talking about, اب جو کوئی ایسے بچے کو means میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. Now Jesus is talking about his followers. کیونکہ یہ راز تو یسوع کے فالوورز کو ہی پتا ہوگا اور کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہوگا. Who will be the greatest in the kingdom of heaven? Only his followers. جو اس کلام کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں اور رجوع لاتے ہیں, وہ اس بات کو, اس مسٹری کو, اس سیکرٹ کو لے لیں گے اور وہ کیا بن جائیں گے؟ وہ بچے جیسے بن جائیں گے. اور جب وہ بچے جیسے بن جائیں گے اور جا کر کلام دیں گے تو کیا ہوگا؟ جو ان کو قبول کرے گا وہ یسوع کو قبول کرے گا, کیونکہ وہ یسوع کے کلام کو قبول کر رہا ہے. وہ باپ کے اس بھیجے ہوئے کلام کو جو زندہ ہوا, مجسم ہوا, اس کو قبول کر رہا ہے. آمین. So here Jesus is speaking about the children, and now the children سے بات کرتے کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے followers کی بات کر رہے ہیں. For the reference, verse 6. لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے, اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے. آمین. آمین. Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a millstone was hung around his neck and he were drowned in the depth of the sea. Amen.
अंडरस्टैंड वर्स 6। अभी हमने देखा कि यीशु ने एक बच्चे को खड़ा किया बीच में कि जो कोई इस छोटे की मानद बनेगा वही आसमान की बादशाहत में बड़ा होगा, और फिर उस बच्चे को लेकर कि उसकी मानद जो बनेगा, और फिर जो ऐसे बच्चों को मींस जो यीशु के फॉलोअर्स को कबूल करेगा, जो कोई यीशु के फॉलोअर्स को उसके नाम से कबूल करता है वो यीशु को कबूल करता है। वी अंडरस्टैंड दिस। अब यीशु क्या कह रहे हैं, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो अभी नए नए फॉलोअर्स बन रहे हैं, जो अभी नए नए आ रहे हैं यीशु में, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं, किसी को ठोकर खिलाता है। अब जो कोई उन नए मसीहियों को ठोकर खिलाता है उनके लिए ये बेहतर है। अब ये यीशु बोल रहे हैं जो हमें माफी देना सिखाते हैं, जो हमें इतना प्यार करते हैं, जिससे ज्यादा हमने देखा नहीं कि किसी ने किसी को इतना प्यार किया कि अपनी जान दे दी। अब वो यीशु क्या बोल रहे हैं कि ये बेहतर है कि इसे बड़ी चक्की का पार्ट होता है मिलस्टोन। मैं उसकी फोटो भेजूंगी। पहले चक्कियां होती थी जिसमें गेहूं पीसे जाते थे या इस तरह के ग्रेन्स पीसे जाते थे। मैं फोटो भेजूंगी कि इमेजिन वो पार्ट अगर गले में, और जो सजा यीशु बता रहे हैं कि उसको ओशन में, सी में डाल दिया जाए, उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुंदर में डुबो दिया जाए। ये सजा यीशु के दिमाग में उन्होंने बोली, मतलब ये बात उनके दिमाग में आई, उनके अंदर आई, तो उन्होंने उनको लफ्जों में बोला कि ये उस इंसान का हाल होना चाहिए जो किसी भी नए बिलीवर को, जो अभी अभी यीशु में आया है, जिसने यीशु को अभी अभी कबूल किया है, वो अभी छोटा है, छोटे में से छोटा है, मगर किसी ने जिसे यीशु को कबूल किया है और कोई उसको ठोकर खिला दे, कोई उसको उस राह से हटा दे, कोई अपनी बात कर अपनी नॉलेज देकर, अपनी वही बात, कलाम का गहरा जानना जरूरी है। अगर हम लोगों को कुछ ऐसी बात बता दे जो कलाम से हटकर हो, हमारी अपनी थॉट में हो, हमें उसकी गहरी बात ना मालूम हो, तो हम क्या करते हैं, हम किसी को ठोकर खिला देते हैं। अक्सर मैं जब दुआ करती हूं, अगर आप लोगों ने पॉइंट आउट किया हो कि मैं किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बनूं और कोई मेरे लिए ना बने, वाइस वर्सा। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम किसी के लिए ना बने और कोई हमारे लिए ना बने। आमीन। क्योंकि हम देखते हैं कि ठोकर खिलाने वालों की सजा यीशु ने किस तरह बताई। दिस इज समथिंग दैट जीसस सेड, जहां पे वो कहते हैं कि माफ करो, 7 से 70 बार भाइयों को माफ करो। और यहां पे बात हो रही है उनकी जो किसी नए मसीही को, नए मसीह को, छोटे से छोटे मसीह को, अब ये एज के अंदर की बात नहीं हो रही, ये रुतबे की बात हो रही है, जो अभी नया मसीह आया होगा, जिसने अभी अभी यीशु को कबूल किया, और किसी ने आकर अपनी एक लॉजिक मार दिया या अपनी एक बात कर दी, नहीं कलाम में ये नहीं, इसका मतलब ये है, जबकि उनको खुद मालूम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो ठोकर का बाइस बन गए उन लोगों के लिए। तो खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदा बाप हमें इन जगहों से, इन सजाओं से बचा कर रखे कि हम किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बने और कोई हमारे लिए ठोकर का बाइस ना बने, यीशु नाम में, आमीन। हुई में सीखा कि हां की जगह हां और ना की जगह ना। अक्सर बहुत ज्यादा बोलना जो होता है वो एक जाल होता है जिसमें हम फंस जाते हैं। सो अवॉइड, इफ वी इवन नो दैट वी हैव अ हैबिट ऑफ दैट, लेट्स अवॉइड, वही उस जगह पे ना बैठें, उन एरियाज से, उन जगहों से, उन लोगों से बचे रहें, ताकि गुनाह में ना पड़े, ताकि आजमाइश में ना पड़े। हम हमारे बाप पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम आजमाइश में ना पड़े, हमें आजमाइशों से, टेस्ट से बचा। तो ये भी एक किस्म की आजमाइश हो जाती है, किस्म का टेस्ट हो जाता है, और खुदा हमें इन आजमाइशों से, इन टेस्ट से यीशु नाम से बचाए, आमीन। यीशु ने क्या सजा उन्होंने बोली, who leads one of his followers away, कि चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुंदर में डबो दिया जाए, आमीन। अब यीशु यहां पे क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वन ऑफ द वर्स्ट थिंग जो एक इंसान कर सकता है in this universe is to lead someone away from the submission to God and the following of God's way.
اور ہم اس جگہ سے دیکھتے ہیں کہ ہر ایک جگہ کے لیے، اب جیسے یہاں پہ جن کو جو اس قسم کا کام کریں گے، یسوع نے کس قسم کی سزا بولی کہ ان کے گلے میں چکی کا پاٹ ڈال دیا جائے، لٹکا دیا جائے اور ان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اب ایک الگ قسم کی سزا اس گناہ کے لیے، اس غلطی کے لیے، کسی کو مسلیڈ کرنے کے لیے خدا کے راستے سے، وہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو خدا کو دے رہا ہے اور دوسرے انسان نے آ کے اس کو دوسرے راستے پہ لگا دیا۔ تو یسوع کی اگر ہم یسوع کے کلام میں پڑھیں تو یہاں پہ یسوع کیا بولتا ہے کہ اس کو گلے میں چکی کا پاٹ لٹکا دو اور سمندر میں پھینک دو۔ اس کے لیے مطلب یہ بہتر ہے، دس وڈ بی بیٹر فار ہم دین ہم ٹو لیڈ سم ون فرام دا رائچس وے، مسلیڈ سم ون فرام دا رائچس وے۔ اس کے اچھا ہے کہ اس کے گلے میں یہ ڈال دو اور اس کو گرا دو۔ سو اٹ از something that it's eye opening. These verses are so eye opening and آپ پڑھتے ہو تو آپ کی روح کانپ جاتی ہے کہ ہم کتنی دفعہ یہ پڑھ چکے مگر اس کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے۔ It's a warning. It's a warning for people who mislead people from the righteous way. It is a warning. کہ This is how Jesus is looking at them کہ ان کے گلے میں اس نے مسلیڈ کیا، اس نے ایک بندے کو خدا کے راستے سے مسلیڈ کیا، اس کے گلے میں چکی کا پاٹ لٹکوا کر اس کو دریا میں پھینک دو، سی میں پھینک دو۔ یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ اس نے کسی کو مسلیڈ کیا، کسی کی ہمیشہ کی زندگی کے آڑے آیا۔ Just the thought of it is scary کہ that's what Jesus thinks of that person. یسوع کی نظر میں اس انسان کو کیا کرنا چاہیے جو کسی کو مسلیڈ کرے۔ سو خدا ہمیں حکمت دے کہ ہم ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کریں، اور جو کلام معلوم ہے صرف اتنا بولیں۔ That's the reason assumptions میں نہ جائیں، That's the reason اپنی سوچ سے نہ بولیں، اپنی روایتوں میں اور کلچر میں رہتے ہوئے نہ بولیں کہ ہم نے یہی سیکھا تھا، ہمیں یہی معلوم تھا، ہم نے یہی سکھا دیا۔ بٹ یسوع کی نظر میں سزا کیا ہونی چاہیے اس انسان کی؟ جب وہ پڑھتے ہیں تو تھوڑا نہیں بلکہ something, it's a very big warning. اور just for a reference مکاشوہ بک آف ریویلیشن چیپٹر 22 ورس 18، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اس میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب کی لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ آمین۔ بہت بڑی سزا، بہت بڑی سزا ہے۔ Just to play with the book. اگر ہم کلام کے لفظوں کو ہیر پھیر کریں گے تو اس کی سزا کیا ہے؟ وہ بھی کلام میں لکھ دی گئی ہے۔ So be very on the point. جتنا پڑھا، جتنی نہیں سمجھ آئی مت بتائیں، مت بولیں، کیونکہ ہم مسلیڈ کر رہے ہیں، اور مسلیڈ کرنے کی سزا یسوع نے کیا بتا دی ہے کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکوا کر اس کو دریا میں ڈال دو۔ وہ بہتر ہے اس انسان کے لیے، یسوع یہ بہتر سمجھتا ہے اس سے کہ وہ کسی کو مسلیڈ کرے، اس سے پہلے وہ اس دریا میں پڑا ہو، اور چکی کا پاٹ اگر گلے کے اندر ہو تو انسان باہر بھی نہیں آ سکتا۔ دیر از نو اسکیپ نہیں ہے، کیونکہ گلے میں پاٹ ہے اور وہ انسان نہ نکل سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے، کیونکہ وہ پاٹ اتنا ہیوی ہوتا ہے۔ خدا ہمیں حکمت دے، یسوع نام میں، یسوع نام میں، آمین۔